ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درہم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہیں، آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے. تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے، اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہیں. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار 2 بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا. اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں. اب 2 بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی. وہی 2 روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی. ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے 2 روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی. مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، 2 ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی. مگر یقین دیکھو، اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی. وہ روٹیاں 18 تھیں. آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں. کنیز جی حضور آپ کے لیے بھجوائی. کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں
2 گئیں 18 آ گئیں, 18 بھی واپس لوٹا دیں. جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں. کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18. کہا یہ 2 بچ گئی تھیں, یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ. واپس جاتی ہے, حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے. پھر روٹیاں گنی, 20 روٹیاں تھیں. آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں, کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے, میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا. 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں. اللہ اکبر. جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا, جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے, پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا, کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے, اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں. پورا دن گزر گیا, 100 روپے نہیں ملے. اگلا دن گزر گیا, پھر بھی 100 روپے نہیں ملے. یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ کے جو فیصلے ہیں نا, اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہیں نا, وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے, اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے. ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے, آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے. مجھے بتائیں, آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں, 100 روپے نہیں ملے, لیکن آپ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے. آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی, آپ اس سے بچ گئے. تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا, احادیث بھری ہوئی ہیں, بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے, صدقہ بلا کو دور کرتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو. اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے, اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں, میں تو خود پریشان ہوں, میں تو خود نوکری کرتا ہوں, میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں. یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے, اخلاص نہیں, اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے, کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں, تھوڑے خرچ کرتے رہو, جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو, وہ رب کریم تمہارا ملٹیپلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو, میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو, صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے.
جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسیپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے آقا کی حدیث، اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، عورت خود کھا رہی تھی، لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا، خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، کھانا بچ گیا، چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو، کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو کسی غریب کو دے دو، چھوٹے ہو گئے کپڑے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ اچھا اب سردیاں آ گئیں، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کمبل پرانے پھٹ گئے، ہمارے گھر کے لیے نئے لینے، چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو۔ ایوری تھنگ، وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو، اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا، اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا۔ اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے، گھر میں 4 بچے ہو نا، ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ چلتا ہے اس کا، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا، تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا، مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔